دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو عاصی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر اور کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے نظم اور نثر میں سلسلہ جاری ہے۔ ہم روزانہ تقریباً 2:30 پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ داستان کل یہاں تک پہنچی تھی کہ مشرکین مکہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں، اور ظلم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں کہ گویا بڑی دلچسپ داستان ہے کہ گویا زندگی جہنم بنا دی ہے، اور مشرکین سوچ سوچ کر پلان کر کر کے اہل ایمان کو ہر وہ اذیت دے رہے ہیں کہ جس سے وہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اذیتیں دینے کا سلسلہ، لب کاپتے ہیں یہ بات کہتے ہوئے، اللہ اکبر، لیکن میرے آقا کیا کرتے ہیں؟ زخم کھا کر دعا دیتے ہیں۔ کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ تو اہل ایمان پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت وہ طاقت تھی جس نے اہل ایمان کو اپنے دین پر قائم رکھا ہوا تھا۔ حفیظ جالندھری صاحب کہتے ہیں قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے۔ پہلے انہوں نے صرف وارن کیا، پہلے تنگ کرتے تھے، اب یہ جان کے دشمن ہو گئے۔ قریش اب ہو چکے تھے در حقیقت خون کے پیاسے، یہ باطل محو کرنا چاہتے تھے حق کو دنیا سے، یہ باطل محو کرنا چاہتے تھے حق کو دنیا سے، ستم ایجاد تھے لاکھوں ستم ایجاد کرتے تھے، کوئی جلاد کیا کرتا جو یہ جلاد کرتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پہ مسلم تڑپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی ریت پہ مسلم، اللہ اکبر، ریت پہ مسلم تڑپتے تھے، ریت پر کہتے تھے یہ بلال، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کی مجھے اللہ اکبر، سزا بار بار، اللہ اکبر، عشق نبی کی مجھ کو سزا بار 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 دو۔ سو زمین و آسماں جب دھوپ کی گرمی سے تپتے تھے، غضب کی دل لگی تھی، ریت پہ مسلم تڑپتے تھے، اور پھر کیا ہوتا تھا؟ جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، جھلس کر سرخ ہو جاتی تھی جب چھاتی چٹانوں کی، ہم آغوشی ہوا کرتی تھی ان سے بے زبانوں کی، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، نشان سجدہ توحید تھا جن کی جبینوں پر، دھرے رہتے تھے پہروں سخت پتھر ان کے سینوں پر، اور جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے۔ ایک طرف یہ رویہ ہے جو ابراہیم کے پوتوں کو، نسل آدم کو، جو ابراہیم کے پوتوں کو پھول اور باغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے، سلاخیں سرخ کر کے لوگ ان کو داغ دیتے تھے۔ ارے مثال نوح جو انسان کے بیڑے تراتے تھے، انہیں یہ لوگ پہروں آب میں غوطے کھلاتے تھے، اور غلاموں تک نہ تھا محدود یہ لطف و کرم ان کا، کہ تھا ہر بندہ توحید پر ظلم و ستم ان کا، قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، ہائے ہائے، قیامت خیز ایذائیں غضب کے رنج سہتے تھے، تشدد منع تھا
اس واسطے خاموش رہتے تھے، کیونکہ میرے آقا کی تعلیمات بھی تو سامنے تھی نا۔ تو اب یہ معاملہ کیا ہوا؟ مشرکین مکہ کے ظلم اپنی انتہاؤں سے گزر گئے، اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ اہل ایمان کے لیے اب مکے میں زندگی گزارنا ناممکن ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ موقع ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو اجازت دی کہ جب تک مکے کے حالات، کیونکہ ان کا ظلم و ستم بہت بڑھ گیا ہے، جب تک مکے کے حالات بہتر نہیں ہو جاتے آپ حبشہ چلے جائیں۔ ہجرت حبشہ جس کا ہم بہت سنتے ہیں، حبشہ وہاں کا بادشاہ ہے، نام ہے نجاشی، اس کی حکومت ہے، ایک نیک دل عیسائی حکمران ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا اور اب سنیے کیا ہوا۔ حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے، جب جینا ناممکن ہو گیا، حقوق زندگی بھی چھن گئے جب اہل وحدت سے حبش کی سمت ہجرت کا ملا فرمان نبوت سے مسلمانوں کی ایک تعداد نکلی بے وطن ہو کر حبش یعنی نجاشی کی حکومت میں بنایا گھر۔ اب یہ سب پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ مسلمان ہجرت کرنے والے مرد عورتوں بچوں نے ابھی حبشہ میں پہنچے ہی تھے مکے سے نکل کے تاکہ ان کے ظلم و ستم سے بچ سکیں۔ حبشہ میں پہنچ کر ابھی سکون کا سانس بھی نہیں لیا تھا کہ کیا ہوا؟ وہاں سے سرداران مکہ نے ایک اور شرارت کی۔ کیا شرارت کی؟ قیمتی تحفے تحائف لے کر ایک ڈیلیگیشن کو، ایک وفد کو نجاشی کے دربار میں بھیج دیا۔ اور کیا مطالبہ تھا؟ مطالبہ تھا کہ آپ یہ تحفے تحائف مال دولت یہ سب رکھ لیں، اور یہ جو لوگ مسلمان آئے ہوئے ہیں مکے سے حبشہ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کو واپس کر دیں۔ اب یہ صورتحال ہے۔ تو اب کیا ہوا؟ یہ تو پہنچ گئے مکہ، لیکن آگے کیا ہوا؟ مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی، جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا، مگر اس امر کی جب اہل مکہ نے خبر پائی تعاقب کے لیے فوراً سفارت ایک بھجوائی، نجاشی کے حضور آ کر جھکے وہ ظلم کے بانی، تحائف اور نظریں پیش کر کے عرض گزرانی کہ اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ تعریفیں کر رہے ہیں اس کی، اے شاہ حبش یہ سلطنت قائم رہے دائم۔ بھئی ہمارے شہر سے بھاگ آئے ہیں کچھ قوم کے مجرم، حبش میں آ بسے ہیں، ہر طرح آزاد پھرتے ہیں، مبلغ ایک نئے مذہب کے ہیں، دل شاد پھرتے ہیں۔ یہ ایک نیا مذہب کی بات کر رہے ہیں۔ یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کے مذہب کے بھی خلاف ہے۔ یہودی اور نصرانی مذاہب سے بھی جلتے ہیں، نیا ایک دین قائم کر لیا ہے جس پہ چلتے ہیں، پکڑ کر اس سفارت کو حوالے کیجئے ان کو، اسی خاطر ہم آئے ہیں، ہمیں دے دیجئے ان کو۔ اب یہ معاملہ چل رہا ہے، نجاشی کا دربار ہے، نجاشی کے مصاحب جو کہ سب تھے نصرانی، خلاف اہل دین ہر شخص نے تائید کی ٹھانی۔ یعنی اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ مشرکین مکہ کا ایک ڈیلیگیشن حبشہ پہنچ گیا ہے، نجاشی بادشاہ کے دربار پہنچ گیا ہے، وہاں جا کر کہہ رہا ہے آپ کے کیا کہنا ہے، آپ کی کیا بات ہے، تحفے دے رہا ہے، تحائف دے رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں ایک مجرموں کا گروہ ہے، ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور نجاشی کے جو مصاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ سلامت ہے، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو ہمارے مذہب کے بھی خلاف ہے، ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہاں سے پھر آگے کیا معاملہ ہوا یہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ آپ ایک شعر سے اختتام کر دیجئے سیگمنٹ انشاءاللہ۔ تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حق میں امت کے تیرے لب پر سوال آیا